ڈائبٹیز جو ہے نا، سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ ایک پروگریسو اور کمپلیکس ڈیزیز ہے جو کہ آپ کے خون میں شوگر کی مقدار جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ جب ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائبٹیز میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اب وہ کتنی مقدار ہے، اس میں فاسٹنگ بلڈ شوگر، اگر صبح ناشتے سے پہلے کی شوگر اگر 126 سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشڈ ڈائبٹیز کا کیس ہے۔ اور فاسٹنگ کتنے آورس کی ہوتی ہے اسٹینڈرڈ؟ 8 آورس کی۔ اور اسی طرح سے اگر ہمارا پیشنٹ اس کی جو خون میں پوسٹ پرانڈیل جس کو ہم کہتے ہیں، یا کہ کھانا کھانے کے بعد جو مقدار ہے وہ اگر 200 سے ابو ہو تو ہم کہتے ہیں یہ پیشنٹ ڈائبٹک ہے۔ اور وہ کتنے آورس کے بعد؟ وہ تو ڈیفینیٹلی 2 آورس کے بعد جو ہے نا، کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد اگر اس کی 200 سے زیادہ ہے تو وہ ڈائبٹک ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھا جائے یہ کہ 2 ٹائپس اس کی، ویسے موسٹلی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، بلکہ 3 ٹائپس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو ٹائپ 1 ہوتی ہے جو کہ عموماً پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ بچوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اب یہ نہیں ہے، یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے، اور اس میں ٹوٹلی جو ہے وہ انسولین پروڈکشن جو ہے وہ 0 ہو جاتی ہے، اور اس میں اس کا ٹریٹمنٹ صرف اور صرف جو ہے نا وہ انسولین ہے۔ تو اس وقت This is called type 1 اور دا انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ جو ہے وہ ہوتی ہے ٹائپ 2، ٹھیک ہے، یا انسولین نان ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز کہلاتی ہے۔ اس کے اندر انسولین تو موجود ہوتی ہے، لیکن سرٹن فیکٹرز کی وجہ سے وہ انسولین اپنا پراپر جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی، اس کی وجہ سے انسولین کے کام نہ کرنے سے جو ہے وہ بلڈ میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ انسولین کے فنکشنز کیا ہیں، پھر اس میں جو ہے نا وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کو بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ ایک ٹائپ 3 اب ہمارے پاس بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز، یا پریگنینسی کے اندر جو ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کو، وہ ایک ان دونوں سے مختلف ایک ڈائبٹیز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جسٹیشنل ہارمونز جو ہوتے ہیں جو کہ پلاسنٹا کی وجہ سے یا فیٹس کی وجہ سے جو پروڈیوس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور عموماً یہ پریگنینسی میں 3rd 4th منتھ میں سٹارٹ ہوتی ہے، اور پریگنینسی کے ڈیلیوری کے بعد جو ہے نا یہ سبسائڈ ہو جاتی ہے، جی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، گریٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی کہ شوگر کی یا ڈائبٹیز کی 2 ٹائپس ہیں، تیسری ٹائپ تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پریگننسی کے اندر ایکلمشیا یا پری کلمشیا ہو جاتا ہے یا ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ تو چلیں، یہ تو ایک اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کو اس سے ظاہر نقصان ہوگا۔ مجھے 2 کوسچنز کا آنسر کریں۔ ایک تو یہ بتائیے کہ دنیا میں پریولنس کتنی ہے، پاکستان میں کتنی ہے، اور اس میں ہیریڈیٹری فیکٹر کتنا میٹر کرتا ہے؟ دنیا میں اس وقت آلموسٹ 463 ملین جو پرسنس ہیں وہ افیکٹ ہیں ڈائبٹیز کے ساتھ۔ یہ 2019 کا انٹرنیشنل ڈائبٹک فیڈریشن کا ڈیٹا ہے، اور اس میں پھر وہ پریولنس یہ لے رہے ہیں کہ 2030 میں جو ہے یہی تعداد جو ہے نا وہ آلموسٹ جو ہے وہ 500 ملین تک، اور 2045 میں یہی جو ہے وہ 700 ملین تک جو ہے نا وہ پیشنٹ جو ہے نا وہ افیکٹ ہوں گے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے نا باقی جو ہے وہ پاکستان کا اگر بات کریں ہم، تو پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ڈیفرنٹ، مقصد یہ کہ تھاٹس ہیں، ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، لیکن میں چونکہ بائٹ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہوں تو اس کا ڈیٹا میں آن کرتا ہوں، تو اس کے حساب سے پاکستان میں 274 ملین پیپلز جو ہے نا وہ اس وقت ڈائبٹک ہیں، جو کہ تقریباً 26 پوائنٹ جو ہے وہ 26.4% بنتی ہے، یعنی ایوری 4th پرسن یا ایوری 1 پرسن ان 4 پرسنس جو ہے نا وہ ڈائبٹک ہے۔ ایکسلنٹ، یعنی 100 میں سے 26 سے زیادہ۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈائبٹیز کے جو رسک فیکٹرز ہیں، یا ڈائبٹیز کے جو جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے وہ چیزیں جن کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، ان کو کیٹیگرائز کریں۔ کیونکہ میں نے ہیریڈیٹری فیکٹر اس لیے پوچھا تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ جس فیملی میں شوگر ہو یا جس فیملی میں ہائپر ٹینشن ہو تو کوشش کریں وہاں شادی نہ کریں، یہ اتنا بھی اس کو اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے۔ تو آپ تھوڑے سے رسک فیکٹر بتا دیں کون کون سے ہیں؟ رسک فیکٹر، فیملی رسک فیکٹر تو بالکل ہوتا ہے، مقصد اس میں یہ ایک اسٹڈیز، اور ساتھ میں یہ بتائیے گا اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسٹڈیز جو ہے نا وہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر تو ایک فیملی ممبر اگر ڈائبٹک ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں 30 to 40% تک چانسز ہوتے ہیں کہ آف اسپرنگ جو ہے نا اس کو ڈائبٹیز ہوگی۔ لیکن اگر دونوں
فادر اور مدر دونوں ڈائبیٹک ہیں تو وہاں پر پھر 90% تک چانسز ہیں کہ جو آف اسپرنگس ہیں وہ ڈائبیٹک ہوں گے. تو ہیریڈیٹری فیکٹر میٹرز اے لاٹ. اسپیشلی وہ بچے جو کہ جو ہے نا وہ جن کی برتھ کے دوران یا جن کی ڈیلیوری کے دوران پریگننسی کے دوران مدر کو ڈائبٹیز ہوئی تھی وہ 100% چانسز ہوتے ہیں ان کے کہ وہ ڈائبیٹک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھا جی یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں. رسک فیکٹرز میں ایک تو ہیریڈیٹری رسک فیکٹر آ گیا, یہ تو اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اسموکنگ سب سے بیڈ ہیبٹس اس کی ہیں. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ سیڈنٹری لائف سٹائل. پھر اس کے بعد ہماری ایٹنگ ہیبٹس جو ہے نا وہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے نا وہ سفر کر رہی ہیں. ہماری ایٹنگ ہیبٹس میں ہم بہت زیادہ جنک فوڈس لے رہے ہیں, بہت زیادہ سافٹ ڈرنکس لے رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم جو ہے روٹین نہیں ہے کھانے کی, ہمارا کھانے کا نہیں ہے, کسی وقت بھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور کوئی وہ پراپر وے نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارا جو سلیپنگ ہیبٹ ہے نا وہ بھی سب سے زیادہ کاؤنٹر کرتے ہیں. اب جو IDF اس پہ بھی بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ جو 7 to 8 آورس کی سلیپ ہے وہ ایک ہیلدی لائف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے یہاں ہم نے بالکل الٹا کر دیا ہوا ہے, ساری رات جاگتے ہیں سارا دن سوتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے رسک فیکٹرز میں آتی